الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداوة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مزید محبت سے پڑھیں گے تو مزید برکتیں ملیں گی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نگاہ رحمت فرماتا ہے اس کو عذاب نہیں دیتا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. میں پڑھاتا ہوں، آپ پھر سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 11ویں شریف آج ہی تاریخ گزری. کل بغداد شریف میں 11ویں شریف تھی، آج بمبئی شریف میں ہے، اور ہم سب قطب الاقطاب، غوث الاغواث، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سید محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی 11ویں اور اس کی دو محفل کو کمبائن کر کے ہمارے بھائی یہاں جمع ہوئے. سلسلہ سے جاری ہے اور اللہ کرے کہ نسلوں تک جاری رہے، قیامت تک، آخری سانس تک. جیسا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. ہر سال ہم جمع ہوتے ہیں، کچھ نعتیں سنتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن زی جو ہے نیکسٹ جنریشن، یہ جن زی کہیں جا کے حکومت پلٹ رہی ہے، لیکن یہاں ان کے دل بدل رہے ہیں اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور نعت مصطفیٰ سنا رہے ہیں. دس از امیزنگ. دس از سم تھنگ وچ وی لک فارورڈ ٹو، کیونکہ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا اس کی مغفرت کا سامان بن جائے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کو دین سکھایا جائے، دین پر استقامت سے قائم رہے. اس پر بھی میں
آپ کی فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں، معتمرین کی، عمرہ کرنے والوں کی، مدینے کے زائرین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خدمات بھی قبول فرمائے اور اس میں آپ کے لیے خوب برکتیں عطا کرے اور آپ سے وہ کام لے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اور کچھ نعتیں اور کچھ باتیں فرمائشیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. میں دیکھتا بھی رہوں گا اور پھر جو ممکن ہوگا وہ پڑھوں گا بھی انشاءاللہ. لیکن محفل جو ہے نا وہ بامقصد ہونی چاہیے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرپسفل. شارٹ ہو لیکن ایسی ہو کہ وہ دل میں جا پھنسے. اسی لیے میں ہلکے سے دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں دل کے دروازے پہ، کہ وہاں زیادہ گڑگڑاہٹ سے دل گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہولے ہولے دستک دینے سے دل کے دروازے کھلتے ہیں. اور جب دل کے دروازے کھلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو چلیے چلتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس. احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس. سروری ہر دو جماعت سید عرب و عجم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا الامیر اللہ فلا احد. نبینا الامیر اللہ فلا احد ابر فی قولی لا منه ولا نعمی. عامی
عامر و ناہی پیمبر صدق میں بے مثل ہے، عامر و ناہی پیمبر صدق میں بے مثل ہے، صدق میں بے مثل در فرمودن لاونم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، حال مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. اتنا اچھا مجمع ہے، تھوڑا اور جذبہ آئے گا تو کتنا اچھا ہوگا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بھاگ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا خیر الخلق. اپنے آپ کو اس میں انوالو کرو، گم ہو جاؤ اس کے اندر، گنبد خضرا کا تصور کرو، بس یہاں بیٹھے نہیں ہو. یہ دیوان سینٹر نہیں، دیوانوں کا سینٹر بنا دو اس کو. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں
عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم سب کے سب طالب رسول اللہ کے دربار میں سب کے سب طالب رسول اللہ کے دربار میں ایک چلو بحر سے یا گھونٹ از ابر کرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا خیر الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفیٰ کے صدقے میں پوری وہ ساری حاجتیں مصطفیٰ کے صدقے میں پوری وہ ساری حاجتیں بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم مثل بوسیری نوازش ہو قمر کی حال پر مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر الکرم یا صاحب فضل و عنایت الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم میں امید کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے سبحان اللہ کہہ کر بولیے نا ایسے ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کم کر دوں کیا بولیے محبت سے ہاں میرا ایک انداز یہ ہے کہ میں آپ کو انوالو کرتا ہوں آئی انوالو یو آل پیپل ایسے مونو ریل نہیں ہے ٹو وے ٹریفک ہونا چاہیے وائی شوڈ وی ہیو سچ انوائرمنٹ کیا ضرورت ہوتی ہے اس سال میں ایک بار دو بار تین بار جو ہم کرتے ہیں ماحول کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا
اللہ والے جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس محفل میں علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ ہیں، تھوڑی سی صحبت ان کی مل جائے نا تو یہ صحبت کیا سے کیا بنا دیتی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں بڑے بڑے عبادت گزار بہت گزرے، لیکن اس میں ہر کوئی صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ وہ تو حضور کی صحبت جس کو ملی وہی صحابی ہو گیا۔ تو وہ صحبت 1000 عبادتوں پر اتنی غالب آتی ہے کہ ایک لمحے کی صحبت اگر ملی اور کسی عمل کا موقع نہیں بھی ملا لیکن ایمان لائے اور پھر ایمان پہ خاتمہ ہوا، وہ صحابی اس کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحبت بہت ضروری ہے۔ I'll give you one example. میں ایک ایگزامپل، یہ نا ریئل لائف ایگزامپلس ہیں. These are not from any book. This is from my own book of life, from the experiences that I have in my dawah life. This was way back in 1999. How many years? Yeah, about 26 years back. 26 years ago. I did one i'tikaf in Blackburn in England in Ramadan. Masjid Raza, Balaklava Street, Blackburn. 10 दिन का i'tikaf था. 40 youngsters मेरे साथ बैठे थे for 10 days. 40 youngsters for 10 days. और some of them came from London, some came from Leicester, some came from Bolton, some came from Manchester, some came from Preston, from everywhere. उनके माँ बाप लाए and they said, these are all yours. Now for 10 days we won't see them. You have to see them. And you have to shape them. I said, I will try, and Allah is the one who gives hidayah. Alhamdulillah. So we used to have mahfils, and in those days it was like winter season. So the fasts were very small. रोजे बहुत छोटे थे। वहाँ विंटर में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, तो सुबह 7:30 तक सहरी करते थे और शाम को 4 बजे मगरिब। सो वी हैव एम्पल टाइम। शाम को फिर हमारे पास इतना टाइम होता था कि रात पूरी अपनी, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, माशाल्लाह। इशा की और तरावी ख़त्म हो गई तो देन वी यूज्ड टू सिट। और मैं क्या करता था उनके साथ, मैंने महसूस किया था कि इनका कुरान रिसाइटेशन इज़ वेरी पुअर, इस पे तवज्जो नहीं है इनके। जैसे कभी मतलब आई एम नॉट मॉकिंग देम, लेकिन बताने के लिए बोल रहा हूँ। तब्बत यदा पढ़ने बोलो तो टब बट यदा अबील हबीब टब ऐसे पढ़ते थे। तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट राइट, ये कैसे पढ़ते हैं आप? इकामत पढ़ने के लिए बोलो तो कड कामड़ी सलाह, इस तरह की सम इफेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड देन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ब्रिटिश एक्सेंट, वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे था। सो आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन दैट। मैं क्या करता था कि उस वक्त ये इस तरह के मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो कुरान शरीफ लेके सबको उनको बिठाना सर्कल में, यूज्ड टू सिट इन द सर्कल एंड आई सेड यू जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी। आपको कुछ नहीं करना है, हैव द कुरान इन फ्रंट, जस्ट लुक और सुनो मुझको। दे स्टार्टेड लिसनिंग एंड दे स्टार्टेड पिकिंग वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। उन्होंने उसको पिक करना शुरू किया कि हम कहाँ पर रॉन्ग जा रहे हो। 10 दिन में वो जो माहौल बनाना, और उसके बाद फिर नाते, सुभान अल्लाह। अब यूजुअली दे डोंट स्पीक उर्दू, लेकिन नाते उर्दू पढ़ते हैं माशाल्लाह। बातें उर्दू नहीं कर सकते लेकिन नात पढ़ते हैं। ये भी नात का एजाज़ है, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में वो कशिश है कि किसी को उर्दू बोलनी नहीं आते बट ही प्रेज उर्दू नात, तो वो सिलसिला चला। लेकिन सेकंड नाइट में आफ्टर ये वाज 20 को हम लोग मस्जिद में आ गए, 22nd को आफ्टर मगरिब देयर वाज सम शाउटिंग एट द डोर ऑफ द मस्जिद। लोग कुछ चिल्ला रहे थे। सो आई सेड व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे? दे सेड देयर इज वन पर्सन हु वांट्स टू कम इन। मैंने कहा आने दो भाई, मस्जिद है, लेट हिम कम, उसको आने दो अंदर। नो ही इज अ ड्रगिस्ट, वो ड्रग लेता है। तो मैंने कहा ठीक है ना, आने दो ना, लेट्स टॉक टू हिम व्हाई ही वांट्स टू कम। अगर ड्रगिस्ट भी अगर मस्जिद में आ रहा है
and for the right reasons, he is welcome. مسجد تو ایک ہاسپٹل کی طرح ہے کہ اس میں اگر کوئی بیمار آتا ہے تو ہم ایڈمٹ کریں گے اس کو, ہم اس کو ٹرن اوے تو نہیں کریں گے. حضور بھی تو گنہگاروں کو سینے سے لگایا کرتے تھے نا. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ عاصی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. تو دے لیٹ ہم ان. وہ سیدھا میرے پاس آیا. ہو از دا پرسن ہو از پریئنگ نعت. مجھ کو پوچھتا ہے وہ کون ہے جو نعت پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا آئی ایم دا ون. I said, where did you listen to? تم کو سنا کہ تم تو مسجد میں آتے نہیں ہو تو where did you listen? I was driving my car and it was coming on the radio. مسجد کا ریڈیو جو کنیکٹڈ تھا from the scanner. اس وقت ٹی وی وغیرہ پر نہیں آتے تھے تو وہ اس وقت کی بات ہے, اور ریڈیو پر وہ جایا کرتا تھا. تو he started listening on the radio. So I said, okay, so what did you feel? He said, I just got pulled into the mosque. This is something amazing and I want to be with you. تو I said, what do you want? کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ I want to sit with you in اعتکاف. میں تمہارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اوکے یو ویلکم. تو دوسرے ساتھی کہتے ہو نو 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 نو, اعتکاف is for 10 days, 2 days already passed, so how is he going to sit in the اعتکاف؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی 10 دن کا اعتکاف وہ سنت وہ الگ ہے. اگر وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے اندر آتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں بیٹھنے دو اس کو. 2 دن کم ہو جائیں گے اور کیا, لیکن صحبت تو ملے گی. We admitted him. میں نے میرا بستر نہ اس کے پاس میں اس کو میں نے کہا you have to sleep here, you have to sit here, you have to pray here, everything you have to be with me. اب جو اللہ نے اس کو چینج کیا نا, believe me, 27th night شب قدر and he was praying نعت. اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اس نے کہا I'm not going to go back to that life again. میں اس لائف میں واپس جانا نہیں چاہتا. مجھے واپس اب میرے آقا نے بلا لیا یہاں پر, اب مجھے بس یہی ہے کہ میں اسی میں خدمت کروں گا. سبحان اللہ. بلیو می, نیکسٹ ڈے اس کی ماں نے مجھے فون کیا اینڈ دا وے شی کرائڈ, آئی اسٹل ریممبر. وہ جو رو رہی تھی نا ان کی ماں, اس نے کہا کہ قاری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اس کے لیے اتنی پریشان تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بندہ میرا بچہ جو ہے وہ اصلاح پر آ گیا. پھر وہ تحریک SDI سے جوائن ہو گیا, سنی دعوت اسلامی سے. اب وہ بیان وغیرہ تو نہیں کرتا تھا, لیکن باقی جو مینجمنٹ کے کام ہیں, مکتب لگانا یہ کرنا, اس میں وہ لگ گیا. اور اس کی قسمت ایسی پلٹی کہ اسی سال اس کو اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرما دے. The same year he performed Hajj with his wife. اس کی زندگی بدل گئی. میں آپ کو سناتا ہوں وہ نعت کون سی تھی, آپ کو معلوم ہے, لیکن اس کا یہی ایفیکٹ تھا, وہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. نعت سنیے, اس کی میں کچھ بھی نعتیں مکس کروں گا انشاءاللہ. ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے, وہی شاہد وہی مشہود ہے, نور اس کا ہر جگہ موجود ہے. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے, تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم اس نے بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ, اس نے بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ. وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے. چل قلم بولو چل قلم اب حمد رب مقصود ہے, تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم نور
نور کی برسات ہوتی ہے نور کی برسات ہوتی ہے نور کی برسات ہوتی ہے جس جگہ پر محفل مولود ہے چل قلم بحمد رب مقصود ہے تیرا میرا معبود ہے چل قلم یا ابا الزہراء بالذی صنعت لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك حبيبي نحن جيرانك الله 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 يا سيدي تحتاج إلينا يا حبيبي تحتاج إلينا الله الله يا أبا الزهراء بالذي صنعت لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك حبيبي نحن جيرانك الله الله سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمر سيدنا النبي قمر وأحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل
وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نبالها كل العباد وعم نبالها كل العباد وعم نبالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر 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 سيدنا النبي قمر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، کیونکہ ابھی کچھ نعتیں ہو گئی ہیں تو کچھ پھر اور تھوڑا سا فل ان کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹاپ اپ کرتے ہیں تھوڑا سا. تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنی جان کو مانوس رکھ. اللہ ہم سے فرما رہا ہے اپنی جان کو مانوس رکھو. کس چیز سے مانوس رکھنا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ مانوس رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو مانوس رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے دل لگ جانا. یہ انسان ہے نا، یہ بھی انس سے ہی بنا ہے، یہ تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو انسیت چاہیے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ساری نعمتیں دی تھیں، مگر کوئی ساتھی نہیں تھا تو دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی یہاں ہے نہیں. پھر اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر آپ کو وہ رفاقت نصیب ہوئی. پھر اللہ نے دونوں کا نکاح فرمایا، اور نکاح کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ جوڑے کیوں بنائے گئے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو. نکاح ٹینشن کرنے کے لیے نہیں ہے، سکون کے لیے ہے. مگر چونکہ ہم اٹینشن نہیں دیتے ہیں تو ٹینشن ہوتے ہیں. اٹینشن کہاں دینا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے دل کو مانوس کرو، اپنا دل لگاؤ. کسی چیز کی عادت، ایک ایگزامپل لیتا ہوں نا، ڈیلی لائف ایگزامپل. ہم لوگ موبائل سے بڑے مانوس ہو گئے ہیں. وی کانٹ لیو وداؤٹ اٹ، اس کے بغیر ہم کو چین ہی نہیں پڑے گا. ہم سب کی یہی حالت ہوگی. وین وی ویک اپ فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ، صبح جب اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کسی کا کوئی میسج تو نہیں ہوا، کسی کا فون تو نہیں مس ہو گیا. چھوٹے بچے بھی، پہلے بچہ روتا تھا تو ماں قرآن پڑھتی تھی، بچہ روتا تھا تو ماں نعت پڑھتی تھی، دادی پڑھتی تھی، نانی پڑھتی تھی. اب بچہ روتا ہے تو موبائل دے دیتے ہیں، موبائل سے مانوس ہو گئے. قصور ہے ہمارا. پھر کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس لاتے ہیں کہ موبائل نہیں چھوڑتا ہے. تو کاؤنسلنگ تو پہلے آپ کی کرنی پڑے گی، وہ بچے کی کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ کی کرنی پڑے گی کہ آپ نے عادت لگائی، اب چھڑانے میرے پاس لاتے ہو. اینی وے اس کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ کامیابی بھی دیتا ہے. بٹ دین کیوں ایسا کرنا؟ بھلے حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ ہمارے بچپن میں، علی بھائی نے بھی دیکھا ہوگا، بچپن میں گھر پہ فقیر آتے تھے تو کچھ پڑھتے تھے. ابھی وہ پین ڈرائیو لگا کے وہ اسپیکر لے کے آتے ہیں. وہ فقیر بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی خود سے نہیں پڑھ رہا ہے.
بس وہ کبھی کبھی لوگ مجھے میری آواز کا ویڈیو بھیجتے ہیں. اجمیر شریف سے بھی کسی نے بھیجا تھا کہ وہ میری نعتیں لگا کے فقیر بھیک مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کے بھی میں کام آ گیا, اللہ کا شکر ہے. وہ پرنت پہلے تو محمد رفیع کی لگاتے تھے, ابھی ہماری لگاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ترقی ہی ایک طرح سے. لیکن یہ ہو گیا ہے کہ مانگنے والا بھی اب خود محنت کرنا نہیں چاہتا, اس کو سب ریڈی میڈ چاہیے. ماں کو بھی ریڈی میڈ پیکیج چاہیے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کچھ لگا کے دے دیا اور اس کے بعد بیٹھ گئی, پھر وہ بھی موبائل میں بیٹھ گئی. بیٹا بھی 2 سال کا بچہ ہم سے اچھا آپریٹ کر لیتا ہے موبائل, اتنے مانوس ہو گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح مانوس نہیں ہونا. کس سے مانوس ہونا؟ ہر چیز کا گائیڈنس قرآن پاک میں فرمایا. کس کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی, ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ مانوس ہونا چاہیے, ان کی صحبت ہونی چاہیے. اسی لیے بہت بزی ہیں آپ, کوئی بات نہیں, لیکن کچھ لمحے نکالیے, سامنے سے بولیے کہ تھوڑی صحبت ہم کو چاہیے. جو اللہ والے موجود ہیں وہ ریڈی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, آپ کو وقت دینے. اور کچھ آپ سے کچھ نہیں چاہتے, بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور خاص طور سے جو طبقہ یہاں بیٹھا ہے, میں اس سے خاص طور سے ایڈریس اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بہت سارے پہلو ہیں. دین کی دعوت جو حضور نے دی, حضور نے تقریریں بھی کی, کھانے کی دعوت بھی رکھی حضور نے, لیکن وہ دین کی دعوت دینے کے لیے تھی. مقصد دیکھیے کیا تھا. سارے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو حضور نے دعوت دی پہلے دن کہ کھانا کھلانے بلاؤں گا, کھانا کھائیں گے, پھر میں اللہ کا پیغام پیش کروں گا. کہ پہلے دن بڑی شرمیلی طبیعت تھی, شروع میں جو معاملہ تھا تو کچھ بولے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرے دن پھر دعوت دی. اب ابو جہل, ابو لہب اور بڑے بڑے ابو سفیان, یہ سب ان یعنی عرب کے بہت مشہور, وہ ہر لحاظ سے مشہور لوگ تھے. وہ مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھے, وہ وجاہت میں بھی بہت خوبصورتی میں بھی وہ بہت مشہور تھے, سرداری میں مشہور تھے, اور برے کاموں میں بھی وہ لگے ہوئے تھے, لیکن سردار تھے. تو اس طبقے کو حضور نے دوسرے دن پھر دعوت دی. پھر حضور کچھ نہیں بولے. تیسرے دن پھر دعوت دی. اب تیسرے دن انہوں نے خوب کھانا کھایا اور اس کے بعد پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 دن سے آپ ہمیں کھانے کو بلا رہے ہو, تو کچھ معاملہ کیا ہے؟ یہ سامنے سے ہی پوچھا انہوں نے. تب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, میں اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ تم کو میں ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کوئی ایسی دعوت, دیکھیے یہ دعوت بھی اسی وجہ سے ہے. جو ابھی کھانا ہم کھائیں گے, لیکن علی بھائی بلاتے اور کھانا کھلا دیتے, نیاز کا بھی ثواب مل جاتا. لیکن یہ جو ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو علی بھائی جن کو دعوت دے کے لوگ یہاں آتے ہیں نا, وہ ہمارے بلانے سے نہیں آتے ہیں. تو یہ کریڈٹ آپ کو جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا. یہ جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے, تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے نا, اللہ نے سب کو نوازا ہوا ہے. وہ اس بارے میں سوچیں کہ دین کی دعوت کا یہ طریقہ, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نہیں بولنے آتا تو بھئی ہم کیسے دین کی دعوت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام دیے تھے. دعا کی تھی آپ نے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. سبحان اللہ. تو بولو, آپ گم ہو گئے نا, لیکن گم ہو کر بھی بولنا تو پڑے گا, محبت سے بولے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ قدرتی طور پر اللہ کی حکمت تھی, کچھ لکنت تھی تھوڑی سی. تو وہ جب جاتے تھے بولنے کے لیے تو تھوڑے سے شائع ہوتے تھے. تو آپ نے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے, تو کبھی میرے ساتھ بھی چلیں اور کبھی میں نہ رہوں تو قوم کی ہدایت کے لیے وہ نگرانی کریں. تو کوئی تو ہارون بھی ہونا چاہیے. آپ نہیں بول سکتے نا, تو بولنے والوں کو اپنا سٹیج دیجئے, اپنی گھر کی محفل دیجئے. ایسی مجھے پتہ ہے کہ میں اگر 2 گھنٹے بھی نعت پڑھوں گا تو آپ کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے, اور یہ بھوک بڑی اچھی ہے, لیکن مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ صرف نعت پڑھ کے چلا جاؤں گا تو آپ واہ واہ کر لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن پھر جو مقصد حاصل ہونا چاہیے, کچھ تو کروں, کچھ تو.
تو اس مقصد کے تحت میں بولنے لگتا ہوں. کوئی فرمائشی رہ جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، اس میں آپ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے حالات میں دین کی طرف دعوت دینا. تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب جب یہ بات کہی نا تو ان کے تیور بدل گئے. کہا اس لیے بلایا تھا ہم کو؟ تو فرمایا ہاں اس لیے آپ کو بلایا تھا. کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک دبلا پتلا سا 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. جانتے وہ کون تھے؟ بخار والے. اس دن ان کا آپ کو بخار تھا، کمزوری لگ رہی تھی، اور وہ تھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اٹھ کے کھڑے ہوئے. لوگ ہنسنے لگے، یہ کمزور بچہ 10 سال کا. پھر پتہ چلا کہ وہی کمزور بچہ شیر خدا بن گیا. سبحان اللہ. تو یہاں جب انیشیشن ہم لیتے ہیں نا تو ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو کمزور دکھیں، لیکن نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم استقامت سے اس کام کو کرنے لگیں گے نا تو پھر اس کے بعد زندگی بدلے گی انشاءاللہ. اور پھر زندگی بدلی، حضور مدینے آئے تو پھر استقبال ہوا. جو پتھر برساتے تھے وہ پتھر پھول بن گئے، اور پھر استقبال آج بھی مدینے کی گلیوں میں گونجتا ہے. من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مدعا للہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مدعا للہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے مدینہ آ گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشرق البدر علینا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدعا لله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الدار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدعا لله مدینے کی یاد آئی تو مجھے ایک نعت یاد آئی، سنیں گے؟ تڑپ کے ایک دم دل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کی خواہش ہوتی ہے الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا
تیری رحمت برستی ہے۔ یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ جس جہاں در پہ بلا لیا، جس جہاں اپنا بنا لیا، جس جہاں در پہ بلا لیا، جس جہاں اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو، لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سلام غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ یا رسول اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے ہو جائے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفى مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینته قرارا بإيمان ودفن في البقيع۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی جائے۔
زندگی کی مدینے میں شام ہو۔ اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما اور مدینے ہی میں ایمان پر موت نصیب فرما اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا۔ نہیں معلوم ذرتوں کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں معلوم ذرتوں کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا۔ میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، جانب مدینہ۔ مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا۔ نہیں دور ہے مدینہ، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، یا رسول اللہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینہ میں شام ہو جائے۔ مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار۔ مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی، درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے، درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں زندگانی میں شام ہو جائے، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، بولو یا رسول اللہ۔ پڑھیے نا جذبات میں، حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مجتبی، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سلم، اللہم صلی علی سیدنا۔ اے مجسم کرم اے سراپا عطا، اے مجسم کرم
سراپا عطا تو کرم ہی کرم میں خطا یہ خطا تو کرم ہی کرم ہے تو کرم تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے تو کرم ہی کرم 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 ہے براق پہ ہو کے سوار شہار براق پہ ہو کے سوار شہار تو عرش پہ آمد جاوت ہے تو عرش پہ آمد جاوت ہے میں جان گیا ساری باتیں تو امت کو بخشاوت ہے کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے اے مجسم کرم اے سراپا عطا تو کرم ہی کرم میں خطا یہ خطا یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹھی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو بھی چاہتا ہے دھیان دیجئے اور میری بات سنیے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا وہ ٹکڑوں کا عالم اشارہ
اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو اپنی جان کو مانوس کرو، اپنی جان کو لگاؤ، اپنی عادت ان کے ساتھ لگاؤ۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں پکارتے ہیں؟ فرمایا یریدون وجہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، نہ کوئی دکھاوا کرتے ہیں، نہ ریاکاری کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو عبادت گزار ظاہر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کو راضی کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ چند لمحے بھی مل گئے نا، میں جانتا ہوں بزنس والے ہو نہیں ٹائم ملتا ہے، لیکن کچھ لمحے نکالو۔ دیکھیے ٹائم دین کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں جو آپ کو آج بھی بتاؤں، اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو کبھی تو ہم کو نکلنا پڑے گا، کبھی تو ہم کو اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں دیں گے، نکالیں گے نا، تو پھر زمانہ ہمیں نکال دے گا۔ جیسا کہ آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، آج جو ہماری تباہی کی خاص وجہ جو ہے نا، ہمارا صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہونا۔ کلمہ پڑھ کے ایمان تو لائے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا اور ایک ہوتا ہے مومن ہونا۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا، میں جانتا ہوں کہ 100% کوئی ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے، سب ہم گناہوں کے پورے پتلے ہی ہیں، مگر وہ بھی فرماتا ہے مستطعتم، جتنی تم سے استطاعت ہو تم اللہ سے ڈرو، باقی اس کی رحمت پہ چھوڑ دو۔ لیکن نیت تو ہماری ٹھیک ہونی چاہیے نا۔ جیسے نماز ہے بھی افضل العبادات ہے، اہم الفرائض ہے، اس میں کوئی کنسیشن ہے کہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے رات کو دیر سے ہم سوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں گھر والوں سے کہ میں رات کو لیٹ سونے والا ہوں، ابھی صبح 10 بجے سے پہلے مجھے اٹھانا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان جناب کی نیت ہی نہیں ہے جاگنے کی۔ دیکھو جو آدمی نماز کا پابند رہتا ہے اور کبھی کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو اس کو ہے حکم کہ وہ جب اٹھے پڑھ لے، اللہ اس کو قضا کا گناہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ ہمیشہ پڑھتا ہے۔ لیکن بتقاضۂ بشریت کبھی ہو گیا، لیکن پہلے سے ہی نیت میں اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے، اور تاکید بھی کر رہا ہے کہ اٹھانا نہیں مجھے، بلکہ تاکید تو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے جگاؤ ورنہ میری نماز نہ کہیں چلی جائے۔ تو یہ نیت کا فرق ہے۔ جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی جادو سے چینج نہیں ہونے والا ہمارے لیے، ہمیں چینج ہونا پڑے گا، ہمیں بدلنا پڑے گا the sooner than later، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یہ بھی علماء فرماتے ہیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اب جہاں ایسے بندے نظر آئیں، آپ کہیں گے ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، تو جہاں نظر آئے ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور پوری دنیا میں یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، ابھی بھی دنیا میں ایسے بندے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے فرینڈشپ ہے، فرینڈشپ میں ہم کیا سوچتے ہیں، میرا فرینڈ ہے، ہمیشہ مجھے دعوت میں لے جاتا ہے، جو بھی کچھ کھاتا ہے تو میرے گھر بھیج دیتا ہے، کچھ پرچیز کرتا ہے تو میرے لیے بھی لیتا ہے، بہت اچھا فرینڈ ہے۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، اچھا دوست کون ہے، بلکہ سچا دوست کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے کہ اگر تم خدا کو بھول جاؤ تو تم کو یاد دلا دے۔ ایسا کوئی ہمارا دوست ہے جو ہم کو پوچھتا ہے نماز پڑھا کیا؟ اگر ہے تو سبحان اللہ،
نہیں تو بنانا پڑے گا یا خود بننا پڑے گا اس کے لیے کہ بھی پہلی فکر ہم کیا کریں گے؟ نماز. میں آج کل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ہر محفل میں دے رہا ہوں, یہاں بھی دیتا ہوں. ہم کو بھوک لگتی ہے تم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. جواب دیجئے. کھانا کھاتے ہیں, کچھ بھی, پیٹ بھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد ہم کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اللہ نے جسم کے لیے سکون کی چیزیں ان چیزوں میں رکھی ہیں کہ ہم کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں. اور کسی بندے کو بھوک ہی نہیں لگتی ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ بیمار ہے. یقیناً ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے نا, انفیکشن, اس کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی. جس دن یہ انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بھوک لگنے لگے. اور جب بھوک لگنے لگتی ہے تو خوشی خوشی بولتے ہیں ہاں اب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اب سوستھ ہو گیا ہوں, تندرست ہو گیا ہوں, اچھا ہو گیا ہوں. جس کو کھانے کی بھوک نہ لگے وہ جسمانی بیمار ہے. جس کو نماز کی بھوک نہیں لگی وہ روحانی بیمار ہے. جب نماز کا وقت ہوگا وہ بھوک لگنی چاہیے کہ میری نماز پہلی پرائیورٹی, سب چھوڑو, پہلی پرائیورٹی مجھے نماز پڑھنی ہے. وہ بھوک نہیں لگ رہی اگر تو بیمار ہے. اس بیماری کا علاج پھر وہی اللہ والوں کی صحبت, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور سچ ایک علاج ہے اس کا, سارے اور بہت سارے علاج, تلاوت قرآن ہے, استغفار ہے, درود شریف کی کثرت ہے, دعا کرنا ہے, بہت سارے علاج ہیں اس میں. لیکن یہ ساتھ کب ہوگا, توفیق کب ملے گی؟ جب نیکوں کی صحبت ہوگی. تو جو میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کی صحبت جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, ان کو ڈھونڈنا. اور ہر جگہ وہ بندے آپ کو مل جائیں گے. اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور حکم دیا اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور تیری آنکھیں, اب ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ موجود تو ہیں لیکن تو چونکہ دنیا میں لگا ہوا ہے تو ان سے آنکھیں ایسی کر کے بھائی ابھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو 1 گھنٹہ چلا جائے گا, تو now you turn your face away. اللہ تو سب جانتا ہے نا کہ بندہ کیا کرے گا اور کیا کرتا ہے. فرمایا کہ تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے دوسروں کی طرف نہ پڑیں. جب ایسے بندے ملے تو ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا لے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی, ڈھونڈیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم لوگوں کی عادت ہے اہل اللہ کی طرف رغبت کرنا, ان کی طرف اپنی زندگی کو تھوڑا سا وقت ان میں دینا اور ان سے نیک باتیں سننا. اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہوا لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو ہوا, وہ کہیں نہ کہیں پھر بعد میں نیکی ہے نا کبھی ضائع نہیں ہوتی. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اکثر امام صاحبان جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا اور دیان کو کبھی موت نہیں ہے, وہ حی و قیوم ہے. عمل کر جو چاہے, جیسا کرے گا ویسا پائے گا. عمل کر, اعمل ما شئت, تجھ کو اللہ نے ہدایت کی راہ دکھا دی, اب عمل کر, اب تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ محفل سرکار کی محفل ہے, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو ابھی, پھر اس کے بعد منقبت پر کے ہم مکمل کرتے ہیں. سرکار کی محفل ہے, غوث پاک کی محفل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, آپ نے بھی نام سنا ہے, سب نے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہیں, دھیان سے سننا ہے اس کو, 2 بندے ہیں, ایک مشرق میں رہتا ہے ایسٹ میں اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے. دونوں دور دور رہتے ہیں. دونوں میں سے ایک دوسرے کو کسی نے دیکھا نہیں, ایک کونے میں یہ ہے دوسرے کونے میں دنیا میں, ملاقات نہیں ہوئی, کبھی دیکھا نہیں, باتیں نہیں کی, صرف اتنا پتا ہے کہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے جو بڑا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے. اس معلومات کی بنیاد پر یہاں والا بندہ اس سے محبت کرتا ہے, بس اتنا ہی ان کا تعلق ہے, باقی کوئی ان سے ملاقات کا معاملہ
نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرمائے گا، ایسٹ والے اور فار ایگزامپل وہ ساؤتھ نارتھ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا، اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، یعنی یہ وہ ہے بندہ جس سے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، بولیے نا۔ اب ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، وہ بغداد میں ہے، ہم یہاں ممبئی میں ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے داتا صاحب کو نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ولیوں کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، باقی نہ ملاقات ہوئی، نہ سلام کلام کا کوئی موقع زندگی میں ملا، نہ کوئی اور تعلق ہوا، لیکن صرف اسی بنیاد پر اتنے کوسوں دور، ہزاروں میل دور رہ کر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے جس سے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ سنا نا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کیا شان غوث اعظم کی وقت، کیا شان غوث اعظم۔ ایک شعر سنو، اکثر سنتے ہیں، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، دھیان سے سننا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ کوشش ہو گئی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں یہ عرض کریں گے کہ مولا کچھ ہمارے ساتھی نظر نہیں آ رہے ہیں، جو نمازوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، کبھی محفل میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، کبھی میلاد میں ہمارے ساتھ، اپنی زبان میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی وہ الفاظ ان کے جو ہوں گے وہ جنت میں جو ہوں گے سو ہوں گے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ساتھی ہم کو نظر نہیں آ رہے، تو بتایا جائے گا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تو سفارش کریں گے مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، اگر کچھ کر دیا ہے تو معاف کر دیا ان کو۔ اب حکم ہوگا اذهبوا، جاؤ اندر، اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی آپ کو ایمان دکھے گا نا، اس کو اپنے ساتھ جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے آ جاؤ۔ بولیے نا اللہ کے بندو سبحان اللہ۔ اب ان کو بھیجا جائے گا، ان پر جہنم کی آگ حرام کر کے اللہ ان کو بھیجے گا، اور ان کو حکم دے گا کہ تم جس کو پہچانتے نا اس کو لے آؤ۔ یہ پہچان کتنی کام والی ہے اللہ والوں کے ساتھ کہ قیامت کے دن جنت میں بھی کام آنے والی ہے۔ تو یہ پہچان ہم کب بنائیں؟ ہماری پہچان پوری دنیا میں، لیکن نیک لوگوں سے ہے کیا؟ مصلیوں سے ہے کیا؟ قاریوں سے ہے کیا؟ علماء سے ہے کیا؟ تقوی والے پرہیزگار بندوں سے ہے کیا؟ وہ نہیں ہے تو نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے یہ پہچان بنانا اور اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ لے کے جانا، بٹھانا، ان کو تھوڑا سا وقفہ دینا، یہ کرنا تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی بزی زندگی میں سے وقت نکالیں اور غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دیدے پنجتن کے نام ہم نے محفل ہے بڑی دیر سے، میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر
نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے جو لی ہے پہلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جو لی ہے پہلائی بڑی دیر سے جو ہوگا تمہارا کرم بات اعظم جو ہوگا تمہارا کرم بات اعظم تو مٹ جائیں گے سارے رنگات اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میں بغداد جاؤں وہاں سے مدینہ میں بغداد سے مدینہ بولو بغداد جاؤں وہاں سے مدینہ مدینے میں نکلے دمات اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل سجایا بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجایا بڑی دیر سے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم بات اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل سجایا بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجایا بڑی دیر سے پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے روشن ضمیر ہے بغداد والا دولا بغداد والا دولا بغداد والا دولا سبلا دستگیر ہے پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے بول پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے نبی کے نور سے پرنور ان کا سینہ ہے نبی کے نور سے پرنور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ کو غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ کو یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے بغداد والا دولا
بغداد والا دولہ سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ نام حکومت مانگو تاج شاہی نہ مانگو، نام حکومت مانگو تاج شاہی نہ مانگو، مانگو تو کس کے در سے تیرا فقیر ہو کے، مانگو تو کس کے در سے تیرا فقیر ہو کے، غوث سخاوت تیری، غوث سخاوت تیری، غوث سخاوت تیری سب سے بے نظیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ بغداد والا دولہ، بغداد والا دولہ، بغداد والا دولہ سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ دے دے خواجہ کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، دے دے خواجہ کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، مجھ کو اپنا بنا لے، دامن میں تو چھپا لے، مجھ کو اپنا بنا لے، دامن میں تو چھپا لے۔ سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی تیری اسیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ بغداد والا دولہ، بغداد والا دولہ سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ سکون حبک اسات الوصالی، فقل كل خنرتی نحوی تعالی، سعت ومشت بنحوی فی کوس، فہمت بسکرتی بین الموالی، فقلت لسائر الاقطاب بحالی وادخلوا انتم رجالی، شہید جیلا، شہید جیلا، شہید جیلا، شہید جیلا، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی، مرادیا مرادیا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ ولو ألقيت سلسل فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، بلاد الله ملك تحت حكمي، وحكمي نافذ في السر عالي، أنا الحسني والولدى مقامي، وعبد القادر المشهور اسمي، وجدي صاحب العين الكمال، شهيد جيلا، شهيد جيلا، شهيد جيلا، شهيد جيلا، بولنا شهيد جيلا، شهيد جيلا، شهيد جيلا، شهيد جيلا، مراديا
غریب نواز کی شان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا فیض رسا خواجہ دربار تمہارا ہے کیا فیض رسا خواجہ دربار تمہارا ہے دنیا نے یہیں آ کر دامن کو پسارا ہے دنیا نے یہیں آ کر دامن کو پسارا ہے خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے یہ ہند کے راجا ہیں ہم ان کے بھکاری ہیں یہ ہند کے راجا ہیں ہم ان کے بھکاری ہیں بولو یہ ہند کے راجا ہیں ہم ان کے بھکاری ہیں خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین سرکار مدینہ کی صدقے میں عطا کر دو سرکار مدینہ کی صدقے میں عطا کر دو دولت بھی تمہاری ہے منگتا بھی تمہارا ہے دولت بھی تمہاری ہے منگتا بھی تمہارا ہے اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے ہم سب اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے یہ در بھی ہمارا ہے وہ در بھی ہمارا ہے المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین المدد معین الدین یا خواجہ معین الدین